والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. شب جس کو عام طور پہ شب برات عوام الناس میں کہہ دیا جاتا ہے، اس رات کے حوالے سے ضروری معروضات، 15ویں شعبان کا روزہ، اس ماہ مبارک کے ایام جتنے باقی ہیں انہیں کیسے گزارا جائے، اور پھر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کہ ماہ مبارک کا صحیح طرح استقبال بھی ہو سکے اور اس ماہ مبارک کو گزارنے کی پیشگی تیاری بھی ہو سکے. تو 6 بنیادی سوالات کے جوابات اس تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ 15ویں شعبان میں آیا کہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں یا نہیں. دوسرا بنیادی سوال کہ 15ویں شعبان کی کوئی خاص خصوصی فضیلت ہے یا نہیں ہے. تیسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر فضیلت ثابت ہے تو پھر اس رات کو کیسے گزارا جائے، 15ویں شب میں عبادت کیسے انجام دی جائے. اور چوتھا بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال یا اعمال بد ہیں یا رسومات ہیں یا بدعات ہیں جن سے اس رات میں بچنا لازم ہے. اور پانچواں اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش اور مغفرت ان مبارک گھڑیوں میں بھی روک دی جاتی ہے. اور چھٹا اور آخری اہم سوال یہ ہے کہ 15ویں شعبان کے روزے کا کیا حکم ہے، یا شعبان میں کن دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے اور کن میں نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ 6 بنیادی سوالات، ان میں سے سب سے پہلے سوال سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں کہ 15 شعبان کی شب میں تقدیر کے فیصلے پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اس پورے سال میں جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، جتنے بچوں نے، انسانوں نے، جتنوں کا انتقال ہونا ہے، کس کس کی شادی ہونی ہے، کس کس کے ہاں طلاق واقع ہونی ہے، یہ جو امور ہیں ان سے متعلق فیصلے ہونا یا ان کا فرشتوں کے سپرد کیا جانا. تو اس سے متعلق علمی اور تحقیقی بحث یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ دخان. اس سورت کی ابتدائی آیات کے اندر ارشاد ربانی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اس مبارک رات میں نازل کیا ہے اور اس رات میں ہر حکمت والا فیصلہ سپرد کر دیا جاتا ہے. اس آیت میں کون سی رات مراد ہے؟ اب اس میں مفسرین کرام جو قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے امت کے علماء ہیں، ان کے 2 گروہ یا 2 جماعتیں ہیں. میجورٹی یا جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات جو لیلہ مبارکہ جس کا ذکر اس دخان کی آیت میں ہے، اس سے مراد رمضان المبارک کی شب قدر ہے. اور کچھ مفسرین یا کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد شب برات کی یعنی 15ویں شب شعبان کی مراد ہے. اب یہ 2 نقطہ ہائے نظر ہیں. اب ان دونوں کو اگر ہم ان کا مطالعہ کریں، تجزیاتی ان کا غور و فکر اس میں کریں، تو جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر کی رات ہے، ان کی بات زیادہ معتبر اور زیادہ ٹھیک کیوں لگتی ہے؟ اس کے چند دلائل، چند وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لیلہ مبارکہ ہے یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فجر. یہ شب قدر کے بارے میں ہے، اور شب قدر میں ہی اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور شب قدر ہی رمضان کے اندر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے.
اور یہ بات بھی قرآن سے ہی ثابت ہے کہ قرآن مجید رمضان میں اترا اور شب قدر میں اترا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ پاک نے رمضان کا نام لے کے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہی مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب یہ قرآن سے یہ بات بہت دو ٹوک اور واضح انداز میں قطعی طور پر ثابت ہے کہ رمضان المبارک کا نزول قرآن مجید میں ہوا، قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا اور پھر رمضان کی شب قدر میں ہوا۔ اب یہ 15ویں شعبان نہ رمضان کی رات ہے اور نہ ہی شب قدر ہے، اور قرآن کا نزول جس رات میں ہوا وہ شب قدر ہے۔ اور اس آیت میں جو سورہ دخان کی آیت ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اس مبارک رات میں اتارا، لہٰذا پھر یہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہو سکتی، یہ پھر شب قدر رمضان کی ہی کوئی رات ہوگی۔ اور وہاں سورۃ القدر کے اندر بھی فرمایا من کل امر، یعنی ہر چیز کا فیصلہ لے کر وہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ شب برات میں 15ویں شعبان کی رات میں فیصلے فرشتوں کے سپرد کیے جا رہے ہیں، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فیصلے شب قدر کے اندر فرشتوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ وہی رات رمضان میں آنے والی ہے، اسی رات میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور اسی رات میں فیصلے بھی اللہ فرشتوں کے سپرد کر رہا ہے۔ یہ جمہور کا موقف ہے، جمہور مفسرین اور علماء امت کا۔ لیکن بعض حضرات کا کہنا یہ کہ نہیں، بعض روایات کی مدد سے، بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں بھی اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچائے جاتے ہیں، اور فرشتوں کے ذمے پورے سال کے اعمال اور حالات اور واقعات اور فیصلے دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس پر جمہور علماء کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے واضح ثبوت ہونے کی وجہ سے ایسی روایات اس حوالے سے قابل قبول نہیں ہو سکتی، قرآن پاک کو ترجیح دی جائے گی۔ اس لیے جمہور امت کی بات ہی ٹھیک لگتی ہے کہ تقدیر کے فیصلے شب برات میں نہیں ہو رہے، شب برات کی رات میں، جس کو شب برات کے نام سے مشہور ہے، بلکہ وہ شب قدر میں ہیں اور فرشتوں کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے بعض بزرگوں نے، فقہاء نے، جیسے حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر ہمارے بڑے حضرات نے، فقہاء نے، اس میں ایک تیسری رائے بھی پیش کی ہے۔ دو رائے تو آپ کے سامنے یہ آ چکی ہیں کہ جمہور کا موقف ہے کہ فیصلوں کا تعلق شب قدر میں ہے، بعض کا فرمانا ہے کہ نہیں، یہ شب برات میں ہے۔ تیسری رائے جو بڑی دل کو لگتی ہے اور اس دونوں اقوال میں مطابقت بھی آ جاتی ہے، تطبیق ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ تفسیر روح المعانی کے اندر ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ اس روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک رات میں وہ فیصلے جو پورے سال کے آئندہ آنے والے ہیں، وہ فیصلے لکھوائے جاتے ہیں۔ ان فیصلوں کو لوح محفوظ سے اس تقدیر کے ان نوشتوں پر جو فرشتوں کو دیے جانے ہیں، وہ ایک رات میں وہ لکھوائے جاتے ہیں، دوسری رات میں وہ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ روایت ٹھیک مان لی جائے یا درست ثابت ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ شب برات کے اندر یہ تقدیر کے فیصلے ان کاغذوں پر یا نوشتوں پر یا تحریری طور پر لکھے جاتے ہیں، لوح محفوظ سے اس پہ ٹرانسفر کیے، اس پہ منتقل کیے جاتے ہیں، اور جب شب قدر کی رات آتی ہے تو اس رات میں وہ تحریری فیصلے فرشتوں کو سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ روایت ثابت ہو جائے، اس کا مدار اگر پر ہے، تو یہ ان دونوں راتوں کے اندر یوں تطبیق ہو سکتی ہے۔ بہرکیف یہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی اہم فضیلت، کوئی زائد خصوصی فضیلت ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں بھی بنیادی طور پر دور صحابہ کرام سے لے کر آج کے زمانے تک ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی ہیں کہ اس 15ویں شب کی رات کی کوئی خصوصی فضیلت ہے یا نہیں۔ جمہور امت کی میجورٹی یا اکثر علماء فقہاء کی زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی شب کی خصوصی فضیلت ثابت ہے،
اور کیسے ثابت ہے؟ مختلف احادیث ہیں، مختلف روایات ہیں، اور وہ روایات محققین علماء کی تحقیق کے مطابق کم و بیش 17 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے 17 صحابہ سے وہ روایات منقول ہیں، جن روایات میں اس 15ویں شعبان کی شب کی خصوصی عبادت کی فضیلت ثابت ہے۔ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ کثرت روایات ہیں، بہت زیادہ راویان، حدیث کے راویوں نے، بہت زیادہ حضرات نے متعدد روایات ثابت کی ہیں جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، یہ پہلی حقیقت ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی روایت صحیح کے درجے پہ نہیں پہنچی ہوئی، وہ تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں، یہ دوسری حقیقت ہے۔ اب تیسری حقیقت کے بارے میں علماء کی پھر دو علمی آراء ہیں۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ چاہے وہ احادیث ضعیف ہی کیوں نہ ہوں، لیکن چونکہ بہت سارے حضرات صحابہ سے، راویوں سے وہ مروی ہیں، کئی روایات ہیں، تو جب اس طرح فضیلت کے باب کے اندر ایسے کام کے بارے میں جس کی فضیلت ویسے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ایسی ثابت شدہ کام کی فضیلت کے بارے میں اگر اس طرح بہت ساری ضعیف روایات بھی جمع ہو جائیں تو ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اب وہ طاقتور بن گئی ہیں، تو ان کو پیش نظر مد نظر رکھتے ہوئے لہٰذا نوافل اور مستحبات کے اندر ان پہ عمل کرنا ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ یہ تیسری حقیقت میں پہلی رائے ہے۔ اور بعض حضرات کی رائے کہ نہیں، چونکہ وہ ضعیف ہیں اس لیے ان ضعیف روایات پہ عمل کرنا درست نہیں۔ لیکن امت کی پھر جمہور کو اگر ہم دیکھیں تو جمہور علماء امت شروع سے لے کر آج تک ان ضعیف روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس مجموعے کی بنا پر 15ویں شب میں عبادت، خصوصی عبادت کے ثواب کے قائل رہے ہیں۔ ایک تو یہ کثرت روایات، اور دوسری دلیل امت کا عمل ہے، جس کو شریعت کی فقہ کی اصطلاح میں تعامل امت کہا جاتا ہے۔ امت کا تعامل، امت کا اتفاق، امت کا عمل پیرا ہونا۔ تو صدیوں سے، شروع سے صدیوں سے امت مسلمہ شب برات کے نام سے موسوم 15ویں شب شعبان کی رات میں عبادت کرتی چلی آئی ہے۔ یہ کوئی 1 2 یا 100 200 سال کا معاملہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے ایسا چلا آیا ہے۔ اسے کہتے ہیں امت کا تعامل۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری امت صدیوں سے ایک چیز پہ عمل کرتی چلی آئے اور سرے سے وہ چیز غلط ہو، اس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ اس گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ جمہور امت، ائمہ اور علماء کے نزدیک 15ویں شعبان کی رات میں خصوصی عبادت کرنا مستحب ہے، عام راتوں کی بنسبت اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے اس بنا پہ امت مسلمہ ہر سال 15ویں شب میں شعبان میں عبادت کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس رات میں عبادت اگر کوئی شخص نہیں کرتا، اس بنا پہ نہیں کرتا کہ وہ ضعیف احادیث ہے، تو وہ شخص گنہگار شمار نہیں ہوگا۔ اس شخص پہ طعن و تشنیع کرنا جائز نہیں ہے، اس شخص کو غلط کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو فقہی مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، ان کے اندر صحیح راستہ اعتدال اور توازن کا ہے۔ تو اس اعتدال، توازن کے حسن کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اس رات میں عبادت کی کوشش فرمائیں۔ اور پھر اس رات کی فضیلت اور عبادت کے حوالے سے پھر ایک بات اہم یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کو بھی اگر ہم کریں، جو لوگ اس کی فضیلت کے قائل ہوں گے امت میں سے، جب وہ عبادت کریں تو کوشش یہ کی جائے کہ عبادت اعتدال کے ساتھ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی شد و مد کے ساتھ، اتنی شدت اور سختی کے ساتھ، اتنی پابندی ظاہر کر کے عبادت کی جائے کہ لوگوں کو لگے کہ شاید اس رات میں عبادت کرنا فرض یا واجب ہے۔ تو کسی مستحب یا نفل عمل کو اتنی سختی اور پابندی کے ساتھ کرنا کہ وہ فرض یا واجب لگنے لگ جائے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے۔ تو اس لیے توازن، اور توازن کیا ہے کہ حسب توفیق، حسب استطاعت سنت کے مطابق عبادت کر کے اس رات کو گزارا جائے۔
تیسرے سوال کا جواب کہ اگر اس رات میں فضیلت ثابت ہے، جیسا کہ ثابت ہے، امت کے اکثر علماء اس تفصیل کے ساتھ اس کے قائل ہیں اور امت عبادت کرتی آئی ہے، تو تیسرے سوال کا جواب کہ اس رات میں عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس میں پہلا نقطہ یہ عرض کیا کہ توازن اور اعتدال کے ساتھ۔ پہلا کام عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ اس رات کی عبادت کا ہی حصہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس رات میں ہم عبادت جب انجام دیں تو ایک اہم گزارش کہ ایسی جتنی بھی راتیں ہیں، جو 5 راتیں سال کی سب سے بڑی مبارک راتیں ہیں احادیث کے مطابق، اس میں 15ویں شعبان کی رات ہے، اس میں شب قدر کی رات ہے جو رمضان کے آخری طاق راتوں میں جس کو ڈھونڈنے کا حکم ہے، دونوں عیدیں، عید الفطر عید الاضحیٰ کی جو رات ہے جس کو چاند رات یا عید رات کہا جاتا ہے، 2 راتیں وہ ہو گئی ہیں۔ اسی طرح 9 ذی الحج کی رات، 9 ذی الحج کی رات، یوم عرفہ کی رات، یہ 5 راتیں سال کی راتوں میں بڑی ان کی اہمیت ہے، عبادت کرنا مسنون ہے۔ یا اور بھی کوئی ایسی مبارک رات اگر سال میں آ جائے، جیسے شب جمعہ کی رات ہے، یہ کوئی اور رات ہے، ان کے بارے میں کہ ایک اصولی مسئلہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اصولی مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی رات میں کوئی خاص عبادت شریعت نے ہم پہ لازم نہیں کی ہے۔ جو طریقے، جو دعائیں، جو اعمال، جو وظائف، جو اوراد اگر بتائے جاتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ وہ بزرگوں کا تجربہ ہوں گے، وہ صحابہ اولیاء کرام کے اپنے تجربات، اپنے معمولات ہو سکتے ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن سنت کے درجے میں کوئی شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا کہ تم نے اس 15ویں شعبان میں بس یہی عبادت کرنی ہے، اگر یہ نہیں کی تو عبادت نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ البتہ شب قدر کی رات کے بارے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف فرما دیجئے۔ یہ دعا شب قدر کے بارے میں سنت سے ثابت ہے، صحیح روایت سے ثابت ہے، لہذا اگر یہ دعا کوئی 15ویں شب میں بھی مانگ لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن 15ویں شب کے ساتھ اس دعا کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں مخصوص کرنے والے؟ اپنی طرف سے جو دین ان سے ملا وہی آگے چلے گا، اسی پہ عمل ہوگا، وہی مقبول ہوگا، اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں بیشی کی جا سکتی ہے، کمی زیادتی منع ہے۔ اس ترتیب پر رہتے ہوئے عبادت ہے، اس ترتیب سے ہٹ کے چلنا وہ عبادت نہیں، وہ گناہ ہے، وہ بدعت ہے، وہ رسم ہے۔ تو شریعت نے اس میں کوئی طریقہ مخصوص نہیں کیا، تو پھر کیسے عبادت کی جائے؟ تو قرآن و حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ رات کی جو عبادت ہوتی ہے، اس رات کی عبادت میں نوافل پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، جس کو قیام اللیل، تہجد یا نوافل کہا جاتا ہے۔ نوافل پڑھنے کا ثواب ہمیں حضور کے اسوہ سے زیادہ ملتا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر دیر تک لمبی لمبی رکعات کے ساتھ نوافل ادا فرماتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات اتنی دیر تک کھڑے ہو کے نوافل پڑھتے، عبادت میں کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا اور پاؤں سوج جاتے۔ میں نے ایک دن عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جواب یہ تھا کہ اللہ کے شکرانے کے طور پر، چاہے اللہ نے میری اگلی پچھلی خطائیں اگر تھیں بھی تو معاف کر دیں، تب بھی معاف ہو گئیں، اور جنت کا فیصلہ لکھ دیا، تو اس شکرانے کے طور پر آپ رات کو عبادت فرماتے۔ تو آپ کی سنت تھی رات کو نوافل ادا کرنا، وہی اس شب میں بھی کرنے چاہیے۔ سورہ مزمل کے اندر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ حضور کی عبادت کا تذکرہ ہے، جو ان 5 سال کی راتوں میں یا کسی بھی رات میں کوئی عبادت کرنا چاہے تو یہ تذکرہ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا ہے کہ آپ رات کو کھڑے رہیے، یعنی نوافل پڑھیے، قیام لیل رات میں نوافل پڑھیے، اور آدھی رات پڑھ لیں یا اس سے بھی کم کر لیں۔ یہی وظیفہ ہمارے لیے بھی ہے کہ چاہے وہ شب برات کی رات 15ویں شب کی رات ہو، چاہے وہ شب قدر ہو، عیدین ہو، 9 ذی الحج ہو، شب جمعہ ہو، اس میں اتنی دیر عبادت کریں جتنی دیر کر سکتے ہیں، آدھی رات کر لیں یا تہائی رات کر لیں، اور نوافل پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اور نوافل بھی
افضل یہ ہے کہ لمبی رکعت ہو، ان نفلوں کے اندر لمبی لمبی صورتیں پڑھی جائیں۔ جو قرآن پاک کے ماشاءاللہ حافظ ہیں، جو خواتین حافظات ہیں، وہ لمبی صورتیں چاہے ایک ایک پارہ پڑھ لیں، جتنا پڑھ سکیں، لمبی سے لمبی رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اب جو حافظ نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جو صورتیں قرآن پاک کا جو حصہ ہمیں زبانی یاد ہو ہم وہ سارا پڑھ لیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے تو رکعت لمبی ہو جائے گی۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کم از کم سورہ یاسین بہت سے حضرات کو یاد ہوتی ہے، سورہ رحمان، واقعہ اور سورہ مزمل یاد ہوتی ہیں، ان صورتوں کو پڑھ لیا جائے۔ اگر یہ نہیں یاد تو 30ویں پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد کر لی جائیں، اور پھر اس میں بھی جو آخری 10 صورتیں ہیں، سورہ فیل، الم تر کیف، یہاں سے لے کر سورۃ الناس تک، یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں یہ تو ہر مسلمان کے سینے میں محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم نوافل پڑھیں گے تو ہم ہر رکعت میں یہ آخری 10 صورتیں پڑھ لیا کریں اسی ترتیب کے ساتھ۔ قرآن بھی یاد ہو گیا، رکعت بھی لمبی ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے قریب ترین ہمارا عمل بھی ہو گیا اور افضلیت پہ عمل ہو گیا۔ اب آگے رمضان المبارک انشاءاللہ آنے والا ہے، تو ابھی ہمارے پاس اتنے دن ہیں کہ کسی کو اگر یہ 10 صورتیں زبانی نہیں یاد تو وہ ایک دن میں ایک صورت بھی یاد کرنا چاہیں تو 10 دنوں میں آسانی سے یہ 10 صورتیں یاد ہو سکتی ہیں۔ جب رمضان سے پہلے یہ 10 صورتیں ہر مسلمان چھوٹے بڑے کو یاد ہو جائیں، رمضان آئے گا، اس میں نوافل ہیں، اس میں تہجد کے نوافل ہیں، اس میں اشراق کے نوافل سورج نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد پڑھے جاتے ہیں، اس میں چاشت کے نوافل ہیں، سورج نکلنے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد پڑھے جاتے ہیں، اوابین کے نوافل ہیں، مغرب کی نماز کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، تحیۃ الوضو ہیں، تحیۃ المسجد کے نوافل ہیں، نماز استخارہ ہے، نماز حاجت ہے، شکرانے کے نوافل ہیں، توبہ کے نوافل ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے سامنے اور اب اس سے خیر مانگنے کے لیے نوافل ہیں۔ بہت سارے نوافل ہیں جو اللہ کے نبی ادا فرمایا کرتے تھے، ان نوافل کے اندر یہ تمام صورتیں ہر رکعت میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ جو ایسا خزانہ ہوگا یہ لازوال خزانہ ہوگا جس کا اجر انشاءاللہ بے حساب ہوگا۔ تو پہلا عمل اس رات میں عبادت کا، فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ نوافل ادا کرنا اور کوشش کر کے لمبی رکعت کے ساتھ۔ دوسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت، سمجھ کر کریں کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، بغیر سمجھے کرے تو تب بھی ٹھیک ہے، ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت جتنی ممکن ہو سکے کی جائے۔ تیسرا عمل ہے ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، جو بہت ساری قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، احادیث سے مسنون اذکار، جس میں افضل جملہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تیسرے کلمے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، تو تیسرے کلمے کا ورد زیادہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی مسنون ذکر کسی کو آتا ہو دلی توجہ کے ساتھ کیا جائے، اور دیکھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کتاب سے پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، جیسے ممکن اور آسانی ہو، تو ذکر کی کوشش زیادہ کرنا۔ پھر اسی طرح چوتھا عمل اس رات میں وہ استغفار ہے۔ استغفار کے معنی اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، مغفرت کا سوال کرنا، توبہ کرنا۔ اور یہ 5 راتیں پورے سال کی راتوں کے اندر یہ عمل ہر رات کا بڑا مبارک عمل ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اور آپ دیکھیے حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قصے کے اندر جب بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آپ بھی اللہ سے ہماری مغفرت مانگیے، تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا۔ اب علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، سورہ یوسف کی آیت میں، کہ آپ ان بچوں کے والد نے محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں گا، مستقبل کا وعدہ کیا۔ تو آپ نے کس وقت کا انتظار کیا؟ آپ نے وہ رات اور تہجد کے وقت کا انتظار فرمایا تھا کہ جب وہ وقت آئے گا اس خاص وقت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رات کی عبادت ہوتی ہے، جب دنیا سوئی پڑی ہے اور اللہ کی یہ دھرتی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، برے اعمال کرنے والے برے کاموں کے اندر مشغول ہیں، یہ بندہ ساری کائنات سے بیگانہ اور بے نیاز ہو کر
اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لادے، تنہائی میں جہاں صرف رب کی رحمت اس کے سامنے اور بندہ اس کے سامنے اکیلا تنہا ہے، کوئی نہ دیکھنے والا رب کے سوا، نہ سننے والا، نہ مشاہدہ کرنے والا، تو اس تنہائی کے اندر اپنے رب سے مغفرت مانگنا، معافی کر مانگنا، توبہ کرنا، یہ انتہائی اہم عمل ہے۔ اس کے لیے اصل توبہ تو دل سے ہے، دل کا ارادہ، اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی استغفر اللہ، یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اس سے زیادہ افضل جملہ ہے استغفار کا۔ پھر پانچواں کلمہ جسے کہا جاتا ہے وہ اس میں استغفار کے زیادہ کلمات ہیں، تو کسی بھی سنت کے لفظ سے کم از کم استغفر اللہ کہہ کے توبہ کی جائے، اور اپنی عام زبان کے اندر اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ استغفار کرنا، یہ چوتھا اہم عمل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا، ان اذکار کے دوران تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کیا، پھر درود پاک پڑھ لیا، پھر ذکر کیا، پھر درود شریف کو مختلف حصوں پہ بار بار پڑھا جائے، اس کا ثواب، درود پاک کا ثواب بھی ملے گا، یہ عبادات، یہ ذکر، یہ دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی محبت بھی انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ اور پانچواں یہ چھٹا اہم عمل وہ دعا مانگنا ہے۔ ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، خصوصی دعاؤں کا اہتمام، اور دعا کے اپنے آداب ہیں، درود پاک کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے، ہاتھوں کو اٹھا کے، نگاہوں کو جھکا کے، اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر پھر اللہ پاک سے دعا مانگی جائے، پہلے درود پاک پڑھا جائے، پھر اللہ کے حمد و ثنا، اور اس کے بعد اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، وطن پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ بس یہ طریقہ ہے اس رات میں عبادت کرنے کا، نوافل، تلاوت، ذکر، استغفار، درود اور دعا کے ساتھ، اور اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہمارے لیے عبادت کرنا ممکن ہو، طبیعت حشاش بشاش رہے، جسم میں توانائی رہے۔ جب نیند آ جائے تو سنت کے مطابق باوضو قبلہ رخ ہو کر سو جائیں کروٹ کے بل، جب اٹھیں گے تو اس وقت کوشش کی جائے کہ تہجد، اذان فجر سے پہلے انسان اٹھے، اس وقت میں پھر کچھ عبادت کر لی جائے، تو انشاءاللہ یہ پوری رات عبادت سنت کے مطابق کرنے کا انشاءاللہ ثواب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم سوال، چوتھے سوال کا جواب وہ یہ کہ کون سے اعمال ہیں جو اس رات میں نہیں کرنے چاہیے، جن کا شمار بدعات کے اندر ہوتا ہے۔ ان میں سے مختلف اعمال ہیں۔ ایک عمل یہ نظریہ رکھنا کہ اس رات کے اندر روحیں گھروں میں لوٹتی ہیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور آ کر حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا غلط، درست نہیں ہے، غلط ہے، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اس بنا پہ پھر لوگوں نے اس سے آگے بے شمار نظریے بنا لیے۔ اب کئی گھروں میں عید کا سماں ہوتا ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، غسل کیے جاتے ہیں کہ شاید یہ کہ فنکشن ہے جس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، شاید کوئی روحیں ہمارے بڑوں کی اعزہ کے گھروں میں آنی ہیں تو ہمیں اچھے لباس کے اندر دیکھ کر انہیں سکون ملے گا، خوش ہوں گے۔ تو اب ایک غلطی پر پھر کئی غلطیاں اور ہو رہی ہیں، تو نہ ہی اس رات میں روحوں کا گھروں میں آنا ثابت ہے، اور نہ ہی اس رات کو عید کی طرح منانے کی دین نے تلقین، یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں ہے۔ کسی رات میں، کسی رات کے اندر خاص طور پر اس کو عید کی طرح منانے کا کوئی مزاج شریعت نے نہیں دیا، دن کا دیا ہے، عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جمعے کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، تو اس کو تو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو تو منایا جاتا ہے، لیکن رات کو اس طرح منانے کا کہیں دین کا مزاج ہمیں نہیں ملتا۔ اور پھر اسی طرح اس رات میں کھانے پکانے کے معمولات، عام معمولات سے ہٹ کر حلوے کی دیگیں چڑھا دینا، کھانے کی دیگیں اور کھانے پکانے کے معمولات سر انجام دینا، میٹھا کھانا کھلانا، تقسیم کرنا، اس رات کے اندر یہ ایسی بدعت ہے اور یہ ایسا عمل غیر مناسب ہے کہ جس سے ساری رات کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ رات عبادت کی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے۔ کھانے پکانے کو، کھانے پینے کو اس رات کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اس رات کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے، گھر میں کوئی مہمان آ گیا یا گھر والوں نے خود ہی کوئی میٹھا پکا لیا عام معمول کے مطابق تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس رات سے مخصوص کر کے میٹھے پکانا، کھلانا، یہ بدعت ہے، اس رات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق دور کا بھی نہیں ہے۔
اسی طرح اس رات کے وہ اعمال جو کہ شریعت کے ساتھ مطابقت قطعاً نہیں رکھتے، وہ یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہو کر اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں۔ اجتماعی طور پر عبادت کرنا بھی کسی رات کا مزاج نہیں، یا نوافل کی جماعت ادا کرنا، نفل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی نہ 15ویں شعبان کا مزاج و سنت ہے، نہ ہی کسی اور رات میں ایسا ہے، بلکہ شریعت کا حکم بڑا صاف اور واضح ہے، روز روشن کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رات کی عبادت میں تنہائی ہے۔ آپ کا مزاج اور آپ کی مستقل سنت، رات کو آپ تنہائی میں عبادت فرماتے تھے، نفل تنہائی میں پڑھنے چاہیے، حتیٰ کہ جو سنتیں ہیں 5 نمازوں کے اندر جتنی چیزیں سنت، ان سنتوں کی ادائیگی بھی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اکثر و بیشتر گھر میں جا کے تنہائی میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو سنت اور نوافل کو گھروں میں پڑھنا اور تنہائی میں پڑھنا، یہ اصل اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ راتوں کو عام حالات میں مسجدیں کھلی ہوتی ہیں، لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر گھروں میں عبادت کرنے کے کسی کو موقع نہیں مل رہا یا گھر میں جگہ نہیں ہے تو پھر اس مجبوری کے تحت کوئی مسجد میں کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اصل روح یا اصل مزاج نوافل کے لیے، سنتوں کے لیے گھروں کے اندر ان کو ادا کرنا، اور وہ بھی اپنی تنہائی کے اندر۔ اس لیے اجتماعی طور پر عبادات انجام دینا اس رات میں یہ غیر مناسب عمل ہے اور سنت کے خلاف عمل ہے۔ اسی طرح ایک 5واں یا 6واں عمل جو اس رات میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہو کر قبرستان جاتے ہیں، گروہ کے گروہ اور جتھے کے جتھے اجتماعی طور پر قبرستان میں جانا، یا قبرستان کے اندر جمع ہو کے اجتماع برپا کرنا، اور کئی جگہوں پر تو میلے، باقاعدہ میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس شب کے اندر میلے لگائے جاتے ہیں اور وہ لوگ وہاں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پوری رات میلوں میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان، ایک عام مسلمان جس کو صرف کلمہ آتا ہو اور اللہ کے نبی کی سیرت سے واقف ہو، وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اپنے دل سے پوچھے، دل سے فتویٰ لے کہ کیا یہ اس رات کو گزارنے کا سنت طریقہ ہو سکتا ہے کہ میلوں میں جانا، کھانا پینا، ہلا گلا کرنا، کیا یہ عمل سنت ہوگا؟ کیا اس رات کو انسان عقلی طور پہ بھی سوچے تو کیا یہ شریعت کا مزاج ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عقلی طور پر بھی یہ بات نہ سنت کے مطابق ہے، نہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور نہ ہی صحابہ اور اہل بیت کا یہ عمل ہے۔ اہل بیت کا عمل ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت کا عمل اس رات میں میٹھے پکانا، حلوے پکانا ہرگز نہیں ہے۔ آل رسول نے بھی اگر اس رات کو گزارا ہے تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عبادت میں گزارا ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان اس رات میں اگر قبرستان جانا چاہے، کیونکہ بعض روایات سے یہ ثابت ہے، چاہے وہ ضعیف درجے کی کیوں نہ ہو، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، اگر یہ بات عرض کی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان جانا زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 مرتبہ ثابت ہے، 1 یا 2 مرتبہ زیادہ سے زیادہ۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اس رات میں قبرستان جانے کی عمل کو اگر سنت یا مستحب اگر سمجھتا ہے تو وہ بھی زندگی میں اگر 1 یا 2 مرتبہ قبرستان چلا گیا پوری زندگی کے اندر، تو تب بھی یہ حضور کے اس عمل کی اتباع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس 15ویں شب میں قبرستان جانا ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپ کی سنت ہے۔ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو زندگی میں 1 مرتبہ چلا گیا، اور وہ بھی کیسے؟ اللہ کے نبی اجتماع ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی کے ساتھ بغیر کسی کو بتائے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی حضور نے نہیں بتایا، بالکل خاموشی تنہائی کے ساتھ اب قبرستان چلے گئے، وہاں جا کے دعا مانگی، دنیا سے جانے والوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی، اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ اگر کوئی شخص اس سنت پہ یا اس چیز کو سنت سمجھ کے کرنا چاہے تو اسی طریقے سے خاموشی سے جائے، زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ جائے، اور ایسے قبرستان میں جائیں جہاں بالکل تنہائی ہو، جہاں وہ رنگین لائٹیں اور روشنیاں اور وہاں قمقمے نہ ہوں، وہاں اجتماع نہ ہو، ہلا گلا نہ ہو۔ ایسے وحشت ناک تنہائی والے جب انسان قبرستان میں جائے گا
تو پھر اس کو انشاءاللہ جب وہاں جا کر قبرستان کی وہ حالات و منظر سامنے آئیں گے تو حقیقی معنی میں موت کی یاد سامنے آ جائے گی۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ عمل اس حد تک ہے، لیکن اس عمل کو یہاں سے آگے نکالنا، اجتماع منعقد کرنا، میلے ٹھیلے لگا لینا، یہ بدعات ہیں، اس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، اور شاید کسی مسلک کے علماء یہ تعلیم ہرگز نہیں دیتے۔ کم از کم ہماری معلومات کی حد تک تو علماء اہل سنت چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، وہ یہ تعلیمات نہیں دیتے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو نامعلوم کہاں سے پیدا ہوئیں، کہاں سے چلی اور ترقی اور رواج پا گئی۔ تو اس رات کے اندر ان کاموں سے بچنا، اسی طرح چراغاں کرنا، پھل جڑیاں چلانا، پٹاخے چلانا، آتش بازی کرنا، یہ سب کے سب غیر شرعی عمل ہیں جو گویا کہ دیکھا جائے تو نہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہے نہ دینی لحاظ سے ٹھیک ہے۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة